میں نے دیکھا میری بھابھی کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ دوپہر کے وقت بھائی تو نہیں ہوتے۔ پھر یہ کون تھا جو بھابھی کے ساتھ اس کے کمرے میں تھا؟ میں نے جب دروازے کو کان لگا کے سنا تو میری بھابھی اس سے کہہ رہی تھی کہ اور زور سے۔ میں نے جب دروازے کے سوراخ سے اندر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا ابو تھا جو میری بھابھی کو پوری رات اپنے ساتھ۔ دوستو، کہانی سے فل مزہ لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرا نام فراز ہے، میری عمر 20 سال ہے، ہم لاہور میں رہتے ہیں۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی ہے، وہ شادی شدہ ہے، اس کا نام جنید ہے، اور میری بھابھی کا نام نازیہ ہے۔ میری بھابھی کی عمر 21 سال ہو گئی ہے۔ میری بھائی کی شادی ابھی پچھلے ہی مہینے ہوئی ہے۔ گھر میں ہم 5 لوگ رہتے ہیں، ایک میری امی اور ابو، بڑا بھائی اور اس کی بیوی، اور میں۔ میرے ابو کی عمر 47 سال ہے اور میری امی کی 42 سال ہے، لیکن وہ دونوں ابھی بھی جوان لگتے ہیں۔ میرا بڑا بھائی شکل و صورت سے اتنے خوبصورت نہیں، وہ بالکل سادہ سا بندہ ہے، اپنے کام میں مگن رہنے والا انسان ہے۔ لیکن میں اپنی بات کروں تو میں دکھنے میں اچھا بھلا خوبصورت ہوں، اور میں اپنی صحت کا کافی خیال بھی رکھتا ہوں۔ میرے بھائی کی جب سے شادی ہوئی ہے، میں نوٹ کر رہا تھا کہ میری بھابھی اور میرے بھائی میں کچھ خاص بنتی نہیں ہے۔ ابھی تو صرف 1 مہینہ ہی گزرا ہے، ان کے کمروں سے ان کے جھگڑوں کی آوازیں آتی ہیں، اور ابو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ تمہارا بھائی ڈھیلا ہے، وہ بھابھی کو کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ اور میں بھی سوچ کر پریشان تھا کہ کہیں بھابھی بھائی سے تنگ آ کے باہر والے بندے سے اپنا چکر نہ چلا بیٹھے۔ اور آخرکار میں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ بھائی کی جگہ میں بھابھی کو خوش رکھوں گا۔ بھابھی کو کچھ بھی ضرورت ہوتا تھا، میں اس کے بھاگ کے کام کرتا تھا۔ بھائی کی ذمہ داری ساری میں نے اٹھائی تھی، سوائے ایک ذمہ داری کو چھوڑ کر جو وہ رات کو پوری کی جاتی ہے، کیونکہ میرا بھائی سارا دن اپنے کام پہ ہوتا تھا، گھر میں ہوتا تھا، تو بھابھی مجھے جو چیز بھی کہتی تھی میں فوراً اس سے لا کے دیتا، اور میں جب بھی باہر جاتا اپنی بھابھی کے لیے چاکلیٹ وغیرہ کھانے کو کچھ نہ کچھ ضرور لاتا تھا، صرف اس لیے کہ ان کو باہر والے کسی بھی بندے کی ضرورت نہ پڑے۔ مجھے لگتا تھا کہ عورت کی یہی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے ہر چیز پوری کی جائے، لیکن میں غلط تھا۔ عورت کی اصل ضرورت اور ہوتی ہے جو میرا بھائی پورا نہیں کر رہا تھا۔ یہ خود ایک دن مجھے بھابھی نے بتایا۔ میں نے اپنی بھابھی سے باتوں میں پوچھ لیا کہ بھابھی تمہیں اس گھر میں رہنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اچھا تو لگ رہا ہے نا؟ میری بھابھی کہنے لگی، ہاں فراز، باقی سب ٹھیک ہے، جس چیز کے لیے میں نے شادی کی ہے وہ تو مجھے ابھی تک نہیں ملی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بھابھی کو کیا بولنا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا، بھابھی کھل کے بولیں، کیا آپ کو نہیں ملا؟ مجھے بتائیں، میں آپ کو لا کے دیتا۔ میری بھابھی کہنے لگی، میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتی نا، اگر وہ بتانے کی ہوتی تو میں کب سے تمہیں بتا چکی ہوتی۔ وہاں بھی مجھے اشاروں میں سمجھنا چاہتی تھی، مجھے سمجھ تو آ رہا تھا، لیکن میں وہ بھابھی سے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے کہا، آپ کو جو بھی ضرورت ہو، کچھ بھی منگانا ہو، بلا جھجک آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ میری بھابھی کو جب بھی پارلر جانا ہوتا تھا، شاپنگ کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا، اس کا ایک کام میں کرتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ پھر بھی بھائی سے چڑچڑی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھابھی کو آخر مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن گھر پہ امی نے مجھے کہا کہ مجھے خالہ کے گھر چھوڑ دو اور شام میں واپسی لے جانا۔ بھابھی میری گھر پر اکیلی تھی، میں امی کو خالہ کے گھر چھوڑ کے آیا، تو میں نے سوچا کہ آج اپنی بھابھی سے باتیں کروں گا۔ مجھے بھابھی نے کہا کہ جاؤ بریانی لے کر آؤ، کیونکہ وہ دوپہر کا وقت تھا، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو میں نے کہا، اچھا رکو بھابھی، میں 2 بریانی لے کے آتا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ فلاں جگہ سے لاؤ۔ وہ جہاں سے میری بھابھی منگوانا چاہ رہی تھی وہ تھوڑا دور تھا۔ میں نے کہا، بھابھی وہ تو بہت دور ہے اور آپ کو پتا ہے دوپہر کا ٹائم ہے، لیکن پھر میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے وہاں سے لے کر آتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی باہر قدم رکھا، بائک کو کک مارنے ہی لگا، مجھے یاد آیا
میں نے اپنا والٹ تو اٹھایا ہی نہیں، میں نے الٹے واپس گھر میں داخل ہوا۔ میں گھر آیا تو بھابھی کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ میں نے سمجھا شاید وہ اپنی امی سے بات کر رہی ہوگی۔ میں اوپر اپنے کمرے میں جانے لگا تاکہ میں اپنا پرس لے سکوں، لیکن میرے کانوں میں جو آواز پڑی تو میں حیران ہو گیا کہ وہ یہ باتیں اپنی امی سے تو نہیں کر سکتی۔ وہ سامنے کسی کو کہہ رہی تھی کہ جلدی آئے، میرا دیور گیا ہے بریانی لینے، اس کو آنے جانے میں 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، جب تک ہم بھی فارغ ہو جائیں گے۔ میں نے یہ سن لیا تھا اور بھابھی کو پتہ نہیں تھا کہ میں واپس گھر میں داخل ہو چکا ہوں، کیونکہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ میں شاید چلا گیا ہوں، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اسی چیز کے لیے میں بھابھی کا ہر کہنا مانتا تھا کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب میں نے سوچا کہ میں چپ چاپ دیکھتا ہوں کہ وہ کس کو بلا رہی ہے۔ میں منہ آہستہ سے مین دروازے کیا اور دبے پاؤں اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب میں اوپر بیٹھا ہی سوچ رہا تھا کہ 20 منٹ بعد جا کے نیچے دیکھوں گا کون آیا ہے۔ آج میں اپنی بھابھی کو پکڑ ہی لوں گا کہ وہ کس کے ساتھ ملتی ہے۔ مجھے اپنے کمرے میں بیٹھتے ہوئے 20 سے 25 منٹ گزرے اور مجھے نیچے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ پھر میں سمجھ گیا کہ بھابھی نے کسی کو اندر بلا لیا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ 10 منٹ بعد جاؤں گا، اور پھر میں مزید 10 منٹ انتظار کرنے لگا۔ بھائی 10 منٹ بعد آیا۔ بھابھی کے کمرے میں گیا تو دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ جب میں نے کان لگا کے اندر سننے کی کوشش کی، میری بھابھی کسی کو کہہ رہی تھی کہ کتنے دنوں بعد آج تمہیں موقع ملا، میں تو ترسی رہتی ہوں تم سے ملنے کے لیے۔ میں سمجھ گیا کہ اندر ضرور کوئی مرد تھا۔ پھر میں نے کوشش کی کہ میں اندر دیکھوں کہ آخر کون سا مرد ہے جس کے ساتھ میری بھابھی یہ والا کام کر رہی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ ان کو وہ والا کام کرنے دیتا ہوں اور میں بھی ان کو دیکھتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے یہ سب پرفارم کرتے ہیں، اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کی ویڈیو بنا لیتا ہوں تاکہ بعد میں بھابھی کو دکھا کے ان سے فائدہ لے سکوں، لیکن مجھے اندر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی اور بلا آخر تنگ آ کر میں نے دروازہ بجایا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ بجایا اندر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ یقیناً میری بھابھی ڈر گئی ہوگی کہ مین دروازے تو اس نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا۔ پھر یہ ڈائریکٹ ان کے کمرے تک کون پہنچا، اور پھر وہ 2 منٹ بعد میری بھابھی نے دروازہ کھولا اور سامنے میں کھڑا ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگی، فراز تم کب آئے اور تم نے دروازہ کب کھولا تھا؟ میں نے بیل بھی نہیں بجائی۔ میں نے کہا، بھابھی میں باہر کا ہی کب تھا، اب مجھے بھی یہ بتائیں کہ اندر کون ہے۔ میری بھابھی کہنے لگی، کون ہے؟ تو میں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں اندر کمرے میں گھس گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے باتھ روم میں بھی دیکھا، مجھے یہ تو پکا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی مرد ہے۔ پردوں کے پیچھے بھی دیکھا، اور پھر میں نے جب بیڈ کے نیچے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا ابو تھا۔ میں نے کہا، ابو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ میرا ابو کہنے لگا، چھوڑو فراز، تم نہیں سمجھو گے۔ پھر وہ جانے لگا۔ میں نے کہا، نہیں ابو، آپ مجھے بتائیں آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ پھر میرا ابو کہنے لگا، فراز تمہیں تو پتا ہے تمہارا بھائی مینٹل قسم کا ہے، وہ اپنی بیوی کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتا، اور میں نے کہا گھر کی بات ہے، گھر میں رہ جائے، اسی لیے میں اس کی ضرورت پوری کرتا رہا۔ ابو نے کہا، آپ یہ کیسے کر رہے تھے؟ پھر میں نے بھابھی کو کہا، میں نے کہا آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ پھر وہ کہنے لگی، ہاں نہیں تو اور کیا کرتی، تمہارا بھائی ہے ہی ایسا، تو شکر کرو انکل نے میرا دل رکھ لیا۔